يصطفي من عباده من يشاء والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين وعدهم بالحسنى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين. صدور جلسہ معزز سامعین السلام علیکم فریاد بارگاہ دلکش پناہ اندر ناچینو نفسانی شیطانی شر کو پناہ بخشے نجات بخشے پناہ بخشے. تمام مسلمانوں نے سونے محمد کریم مختصر وقت
موضوع پہ معروضات پیش کریں گے۔ عنوان ہے ہر نبی اپنے ہر نبی کو تمام احوال کو یا تمام حالات کو جانتا ہے، سبحان اللہ، الا ما شاء اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح بیان کی توفیق کرتے۔ ہر نبی اپنے ہر امتی کے تمام حالات کو جانتا ہے، الا ما شاء اللہ۔ یہ استثناء ضروری، ہر نبی کیا ہر سید الانبیاء کی ذات شریفہ سے یہ استثناء ضروری ہے، یعنی اللہ ماشاء اللہ کہنا یہ تو ضروری ہے نا۔ وہ جب نہ چاہے گا تو وہ چھپانا چاہے گا تو کون پہنچے۔ اس موضوع واسطے جو کچھ بیان کرا گا وہ قرآن مجید کا ہوگا۔ قرآن کی عبارت، قرآن کا اشارہ، قرآن کی دلالت، قرآن کا تقاضا۔ اولاً قرآن مجید فرقان حمید کو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دے منادی نبی کے متعلق جو قرآن سے آیا ہے اس کو بیان کروں گا، پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم باقی نبیاں اپنی قیاس کرتے رہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام بے متعلق قرآن مجید فرقان حمید آپ دے کمالات مبارکہ بیان فرماتے ہیں قادر مطلق نے جل شانہ وعمن والدہ نے آپ دے ایک علمی کمال میں بیان فرمایا تو کنہ لفظوں بیان فرمایا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے علمی کمال میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، پھر علمی کمال بھی اور
اپنے علم شریف دا دعوی بھی ممبر دے چڑھ کے فرمانا ایک عجیب گل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خود انہوں دے علمی کمال نو بیان فرماوے اور وہ خود اپنے علمی کمال نو بیان فرماوے۔ قرآن مجید کے الفاظ مبارک نظم شریف کی آپ نے جڑے دعوے فرمائے انہوں نے ایک دعوی ہے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم۔ اس دے دو ترجمے نے، ایک ترجمہ ہے صرف و نحو دے مطابق، نبے مضارع دا سیغہ ہے، لفظ مضارع دا ہے، حال استقبال دو بھی مانے نحو دے مطابق انج ہون گے، میں دسنا وا اور دسدا رواں گا، یعنی ہن بھی دساں گا اگر کوئی پوچھے، مستقبل وچ بھی پھر کوئی اٹھ کے پوچھے گا پھر دس دیا، اور دسنا کی ہے شریعت کی گل نہیں، یہ انہوں دی بے وقوفی کا ازالہ کیتا ہے اللہ تعالی نے، جڑے آکھن یا سمجھن کہ نبی شریعت کے مسئلے جاندا، اللہ دی وحی آئی تو اس نے جانا، اتنے شریعت کی گل نہیں، فرمایا ما تاکلون، جو تسی کھاندے رہو گے، کھاندے ہو اور کھاندے رہو گے، اتنے بھی دو ترجمے ہونے، میں دسنا وا دسدا رہاں گا، ہر وہ چیز معموم کے لیے آتا ہے، ہر وہ چیز جیڑی تسی کھاندے ہو کھاندے رہو، علم بلاغت کے مطابق یہ ترجمہ ہوتا ہے وقتاً فوقتاً میں تمہیں بتاتا رہوں گا، کیوں وہ فرماندے نے یہ آتا ہے مضارع تجدد کے لیے، تجدد اور حدوث کے لیے، لہذا استمرار تجددی، یعنی کیا مطلب وقتاً فوقتاً میں تمہیں بتاتا رہوں گا وہ چیز جو وقتاً فوقتاً تم کھاتے رہو گے، وما تدخرون فی بیوتکم، اور ہر وہ چیز جو تم اپنے گھروں میں چھپاتے رہو گے، ما تدخرون فی بیوتکم، اپنے میرے گھر نہیں نہ تمہارے گھروں میں جو تم چھپاتے ہو، ما تدخرون فی بیوتکم، چھپاندے ہو چھپاندے رہو گے، یا وقتاً فوقتاً چھپاتے رہو گے، وقتاً فوقتاً چھپاتے رہتے ہو، میں سب کی خبر دیتا رہوں گا، کہ بالکل قرآن کوئی ڈنڈی نہیں ماری، کوئی ترجمے وعدہ گھاٹا نہیں کیتا، جو کچھ لفظ قرآن مجید کے ہیں کسی بھی ترجمے والے کو اگر لگو گے تو یہ ضرور آئے گا، یہ ہوئی ہونا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم لکھاں دے حساب سے کتھے کتھے پئی، آپ فرما رہے ہیں میں دستا رہا گا، تھانوں دساں گا، وہ 90 حکم
تھانوں دساگا، یعنی میرے تو پتا ہے وے، تھانوں ہی دساگا، میں لکاواں گا نہیں۔ میں صاف پہ آخنا، تسا جو کھاؤ گے، جو کھاندے ہو، جو ذخیرہ کردے چھپاندے ہو اپنے گھر، میں سب دی خبر دیاں گا، تھانوں دساں گا، جیڑا مرضی جس سے مرضی پوچھے گا۔ توجہ ذرا، ہوں اس مبارک نظم اور الفاظ مبارک کو پتہ چلیا صاحب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے امتیاں دے، توجہ، اپنے امتیاں دے دو قسم دے حالات، یعنی قرآن کے الفاظ کو جڑا پتہ پہ لگتا ہے، دو قسم دے حالات، ایک ذاتی، ایک گھریلو، یعنی دوسرے لفظ مانا بنے گا میں تواڈے حالات بھی جاننا، میں تواڈے گھر دے حالات بھی جاننا، میں یہ بھی دساں گا جو بھی دساں۔ سمجھ نہیں آئی؟ شریعت کی گل نہیں، کھانا پینا کی شریعت، گھر بکسا رکھنا، بکسے شے رکھنی، لیڑے تھگڑے رکھنے، کپڑے رکھنے، جو کچھ پاندے ہو، گھر دیا چیزاں بھی دساں گا، تواڈیاں بھی دساں گا، جو کھاندے ہو۔ ہن بے وقوف ہوئے گا جڑا یہ آکھے جو کھان والی چیزاں تے دس دے سک، لیکن پین والی تے نہیں نا دس دے۔ وہ بے وقوفا کھانا پی جدو کھانے کا آ گیا ہے تو پینا بچ آ جانا ہے کہ پینا وکھرا رہ جانا ہے؟ پھر اگر کوئی یہ غلط مخالفے لگ جائے کہ جی وہ گھر لکیاں جانتے سن، گھر دے باہر گھر دے پیچھے جڑیاں پہ انہوں نے جانتے ہو بے وقوف ایڈا بھائی یار جس وقت وہ گھر دے وچ والی شے جانتے ہیں تو اتنے آخان گے علمی لحاظ نال عقل اور سمجھ کے مطابق میاں باہر والی چیزاں تو بطریقے اولا جانتے ہیں۔ یہ کیون ہو سکتا ہے بھی گھر والی جانتے ہیں لیکن گھروں باہر دیا نہیں جانتے؟ یہ کوئی بے وقوف بندہ یہ سمجھے گا، عقل سمجھ والا نہیں سمجھ سکتا، ایویں نہیں؟ ادھر دیکھو ہوں اس گل نو پھیلائیے تاکہ موضوع جڑا ہے وہ عنوان بالکل ثابت ہو جائے۔ ہوں پھیلانا کیوں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب یہ فرماندے جو تسی کھاندے ہو ٹھڈ دے وچ میدے دے وچ جو کچھ ہے جدوں بھی تسی کھادا ہونا ہے، جدوں کھاؤ گے میں ہر چیز دس دیاں گا۔ تو سمجھدار ہے یار، جیڑا ٹھڈ دے وچ پے کھانے نو جاندا ہے، کیویں ممکن ہے کہ وہ ڈھڈ دی پیڑ نو نہ جانا؟ یا رسول اللہ، حق جاریہ، زندہ باد، زندہ باد۔ سمجھ آئے؟ سونا جدو کھان پین والی چیزاں جانتے جسم دے خون دا قطرہ قطرہ جانتے انسان دے طبعی جسمانی حالات جانتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید یہ ہے جامع کتاب، اوتی تو جوامع الکلم،
یعنی آندن سمندر کوزے چ بند کرتا ہے، سمندر کوزے۔ ہوں ماں کیڑیاں کیڑیاں چیزاں نو گن گن اللہ تعالیٰ دسدا کہ فلانی شاہ جاندا ہے، فلانی شاہ جاندا ہے، فلانی شاہ جاندا ہے، فلانی شاہ جاندا ہے۔ تو تے انیاں سن تو تے کاغذ مک جانے سن تے لکھی چنے نہیں آنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سمندر کوزے چ بند کیتا ہے۔ کیویں؟ ایک گل چا کیتی ہے بندے دی طبیعت تے، رات اپنی دوسری چا کیتی ہے گھر دی، تاکہ پتہ لگ جاوے کہ تیرے حالات بھی جان دیں، تیرے گھر دے بھی جان دیں، تے جے تیرے تے تیرے گھر دے جان دیں تو جتھے بھی جاویں گا تو پھر اے تیرے حالات نو اپنی نگاہ چ رکھی بیٹھے۔ یہ ہوئی موضوع، یہ ہوئی عنوان، سمجھ نہیں لگی؟ آگے گل ذہن کے نہیں آئی۔ وَنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، میں دسدا رہاں گا او کچھ جو تسی کھاندے ہو، جو گھر دے اندر چھپاندے ہو۔ اللہ وحدہ لا شریک مولا نے انہاں دے علم شریف دی، انہاں دی شان دی اے گل کر کے باقی قیاس نے چھڑ دیتا ہے۔ اینو کہندے نے دلالت النص، مثال دینا۔ علماء اصولیین علماء لکھ دے قرآن مجید جایا ہے لا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اللہ سونا فرماندا ہے ماں باپ نو اف نہ آکھی۔ اف کدو آکھی دا جدو دل سوڑا پی جائے، تنگ ہو جائے، گل نہ کرے، سوڑا ہو کے یعنی اندر سڑ کے پچا جاوے، لیکن اف منہ چ اینا ایک کڈ دے۔ اللہ فرماندا ہے اینی گل بھی نہ کڈی تاکہ انہاں نو یہ محسوس نہ ہوئے کہ اے دا دل ساڈی گل سن کے سوڑا ہویا ہے، تنگ ہو گیا دا دل۔ تے اینی پریشانی بھی والدین نو نہ دیوی، اپنے دل نو ہمیشہ صاف ہی بخاوی۔ توجہ ہے؟ ہوں ولا تنہرہما، تے جھڑکی نہ، جھڑک نہ پائے۔ ہوں کوئی بے وقوف ہوئے گا جڑا چھتر چوک کے مارن لگ پے تو وہ آخے چھتر اس واسطے مارنا پیا کہ اللہ نے آخیا اف نہ آخی تے جھڑکی نہ، یہ تو نہیں نہ آخیا چھتر نہ ماری۔ اور سارا جا کے بے وقوف آ جتھے اف نہیں آخر دینا اسے چھتر مارنا دے ایڈی وڈی تکلیف دینی دے بطریقے اولا حرام ہونی۔ اینو کہندے نے علماء دلالت۔ اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ یہ ہوئی گل کی کہ وہ تواڈے کھانے نو جان دے جو کھاتے ہو۔ توجہ، ما تاکلون، جو تم کھاتے ہو۔ اور ادھر ویکھ مثلا اگر گاجرا کھاتی ہے تو گاجراں دا بی جاندا ہے، گاجراں دا بی کتھے کڈیا ہے اس تھان نو جاندا ہے، گاجر اگی ہے تو کس کیفیت اور شکل بھی سی، کتنی وڈی کمیت کیفیت نو جاندا ہے، رنگ نو جاندا ہے، جدو آئیے کس دکان سے آئیے، کیدے واسطے نال تیرے کول آئیے، کیویں پکائے، کی پائے، پیٹ چاہیے۔ وہ جد ایمان نال دس اینی گل کرن نال سیاڑا آپ ہی سمجھ جائے گا پھر لکی شے کیڑی۔ یا رسول اللہ حق ہے۔
توجہ ہے؟ تو تمہارے اور تمہارے گھر ہوں گھر کی گل آ گئی تو بیوی نو جانتا ہے، بچیاں نو جانتا ہے، بچیاں دی تکلیف جانتا ہے، بیوی دے حالات جانتا ہے، بیوی دے دل دے خیالات جانتا ہے، چنگی ہے، مندی ہے، شریف ہے، کیویں دی ہے، رسول دے اگے چھپیا نہیں، نبی دے اگے چھپیا نہیں. یہ حضرت عیسیٰ پاک دیاں گلاں نے، اللہ دے قرآن دیاں واضح موٹیاں. یعنی جو کچھ ہے قرآن مجید دے معنی اور مطلب نو ہی واضح کر رہے ہیں. بس توجہ نہیں فرمائی. صدقے جاواں یہ تو حضرت عیسیٰ پاک کی گل ہے. مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، جس رسول میں او منادی بن کے آئے تے فرماندے نے میں بشارت دینا وا، میں آیا ہی بشارت دینا. میں بشارت کے خوشخبری دینا آیا وا اس نبی دی، اس رسول دی جڑا میرے بعد آئے گا. اسمہ احمد، جنہ دا نام شریف احمد ہوئے گا. اے منادی سی، منادی دے ہر حال نو جان دے، جدی منادی پہ کردا ہے او کدے حال نو نہیں جانن گے. سونے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو روحانیت کی گل کرے گا تو ہر نبی اپنے ہر امتی دے حال میں جان لے. اے نبی جو لمبے آئے اے اگلیاں دے حال نو بھی جاندا تے پچھلیاں دے نو بھی جاندا. فرمایا علمت علم الاولین والآخرین. حدیث پڑھی، اصل استدلال اسے قرآن کو ہی. حدیث میں کوئی تاکید تائید واسطے پڑھ دیتی. علم اولین و آخرین میں جان گیا ہوں. حضور فرماندے ہیں توجہ ہن انہاں دا بیان اس پاک محبوب سرکار دے واسطے اللہ نے قرآن وچ کی فرمایا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. جدو اپنے حبیب دی شان دیواری آئیے صدقے جاواں، حضور نے نہیں فرمایا میں کر دیا گا. اتنے قرآن حضور دے بارے نہیں آیا. اللہ فرماتا ہے میرا نبی جڑا آیا ہے، میرا رسول جڑا آیا، یہ شان ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم. جو توجہ انہاں دی شان دے بارے میں کیا ہے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، جو تانوں تکلیف تے دکھ پہنچ گئے نبی اس دکھ تکلیف نو محسوس کردا ہے. عزیز علیہ ما عنتم، دکھ تانوں پہنچیا احساس نبی نو ہوندا ہے. توجہ ذرا اگو فرماتا ہے حریص علیکم. دوجی شان ہے کہ حرص رکھ دینا تھوڑا
عزیز حریص دو شانہ نبی دیاں دو اسم نبی دے یہ اس طرح دے آئے نے، ذرا توجہ فرمانا۔ عزیز دا معنی یہ بنے گا درد والے، دکھ والے، تواڈے دکھ درد نو محسوس فرماندا ہے۔ حریص علیکم تواڈے سکھ دی ہرس رکھدا ہے۔ دکھ محسوس کر کے دکھ نو ٹالن واسطے اللہ دے اگے فریاداں کردا ہے، تے جتھے ویکھدا سکھ نہیں اوتھے دعا فرماندا ہے حریص، اوتھے سکھ لیاون دی سوچدا ہے۔ تے دو ہی تے ہوندیاں نے حالتاں، ایک دکھ دی ایک سکھ دی۔ اس تے جاواں سونا نبی دکھ درد محسوس کردا ہے، معلوم ہویا دکھ ٹالن واسطے آیا ہے۔ سکھ محسوس کردا ہے، سکھ دی حس رکھدا ہے، معلوم ہویا سکھ لیاون واسطے آیا ہے۔ اگوں دو لفظاں وچ اگوں پھر دو لفظاں وچ اللہ سونے یہ ہوئی مانے مطلب نو اور رنگ بیان فرمایا۔ او کی رنگ فرمایا رؤوف بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے۔ رؤوف دا کی معنی ہوندا ہے تے رحیم دا کی معنی ہوندا ہے؟ رؤوف رفع تو بنے ہیں، رفع دا مطلب ہوندا ہے دو کپڑے پاٹے نے انہاں نو جوڑ دینا۔ رؤوف دا معنی ہے جدوں تیرا دل مصیبت نال ٹوٹے، نبی دعا کرا مصیبت ملا کے تیرا دل جوڑ دینا ہے۔ یا رسول توجہ ہے یہ میں عام تقریرانی کتابیں جڑی تقریر کرتا محقق علامہ عبد الحکیم سیالکوٹی رحمہ اللہ اس طرح دے محققین حضرات نے تفسیراں وچ رؤوف دا معنی لکھیا ہے۔ رؤوف دا معنی توجہ، رؤوف دا معنی دکھ ڈالن والا، رحیم دا معنی رحمت لیاون والا، سکھ لیاون والا۔ پہلے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، اس معنی نو پھر نئے لفظ بیان فرمایا رؤوف، پیچھے فرمایا حریص علیکم، اب فرمایا رحیم۔ رؤوف دا معنی عزیز دا معنی عزیز علیہ ما عنتم دا معنی ایک، حریص علیکم رحیم دا معنی توجہ نہیں کرنا۔ ہوں اتنے فرق ذرا دسنا توجہ۔ حضرت عیسیٰ پر ان بعد رکھنا، پہلا یہ گل بیان کرنا کہ یار تو دعویٰ کیتا ہی نبی ہر حال کو جانتا ہے، ایتھے تے آیا جو تانوں دکھ پہنچتا ہے وہ نبی تے گراں گزرتا ہے۔ وہ نبی نو محسوس ہوتا ہے، نبی دکھ محسوس کرتا ہے۔ تے ادھر رحیم آیا ہے یا حریص آیا ہے، حریص کا معنی ہے سکھ دی ہرس رکھنا، رحمت دی ہرس رکھنا، خیر دی ہرس رکھنا، خیر آوے شر
سکھ آوے دکھ جاوے یار یہ تو علم کیویں ثابت ہویا خدا دے بندیا جدوں کسے نو کسے دا دکھ محسوس ہونا ہے یا سکھ لیاؤن دی ہرس رکھے گا تے دکھ سکھ دا پتہ تے ہونا ہے تے تاں ہی ہونا ہے احساس اور ہرس یہ چاہتے نے علم نو جے خبر ہی نہیں تو کادا احساس کادا درد کادی فکر یہ چاہتا ہے علم نو توجہ کنو چاہتا ہے علم نو یہ مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر امتی دے دکھ سکھ دے حال نو جانتے تا اللہ نے فرمایا ہے عزیز لیے حریص لیے رؤوف لیے نہیں یا رسول اللہ حق جاریات زندہ باد توجہ ہے اور دسنا فرق حضرت عیسیٰ پاک دے لفظ ہے نبی دی شان دے لفظ ہے اوتھے آیا میں کھان پین دساں گا جو گھر چھپاندے ہو دساں گا دسدا رواں گا توجہ ذرا ہن علم والے واسطے ایک نقطہ کراں گا ایک عوام واسطے او کی او نبیو میں دسدا رواں گا اے مظاہرے دا سیغہ ہے دسدا رواں گا اے آندا ہے حدوث واسطے ثبوت واسطے نہیں عزیز حریص رؤوف رحیم یہ چارے سیدھے صفت مشبہ دے نے جہدا مطلب یہ ہوندا ہے یہ ہمیشہ نبی دی صفت ہے تانوں سمجھانا وا ہن آسان کر کے وہ علمی لفظ سن آسان کر کے سمجھانا وا ایک بندہ کہندا ہے فلانا سونا ہے جدو سونا آکھے گا یہ عربی زبان صفت مشبہ کا لفظ دے نے سونے کا کی مطلب ہے یہ مطلب نہیں بھی پر اور چلے جانا کی آدھے نہیں جیسے بیوٹی پارلر سے جا کے گوریا شورا بن کے آ جانا انہوں سونا نہیں آتے سونا کنو آدھے نے جیڑا پیدا ہوندیا ہی نقش نین سونے رکھ متناسب الاعضاء جم گیا توجہ ہن جا کے زیب و زینت تے سنگار نال وقتی طور تے ٹھہر حسین بننا اے ہوئے جمدیا حسین ہونا جیڑا جمدا حسین ہوتا ہے جیڑا بیوٹی پارلر تو ہو کے آوے سنگار کر کے آوے تھوڑی دیر تو بعد مک جائے گا جیڑا جمدا سونا ہے وہ جمدے تو لے کے بوڑھے پہ تک کی سونا رہے گا حضرت یوسف ہوں سونا اوتھے بول رہی اللہ نے فرمایا عزیز حریص رؤوف رحیم یہ مطلب کی ہے یہ ہے سیدھا صفت سونے مانگو کی مطلب وہ جمن کو لے کے آخر تک ہمیشہ وہ دکھ چی شریف سکھ چی شریف رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے دکھ ڈالن والا بھی ہے سکھ لے یا رسول اللہ حق جاریہ زندہ باد زندہ باد سمجھ ہے وہ 90 ہو وہ
اتنے ہے میں خبر دیتا رہوں گا، وہ مضارع کا صیغہ ہے۔ پھر اگلا فرق اتنے آیا ہے کھان پین دساں گا۔ اللہ فرماتا میرا حبیب دکھ محسوس کرتا، سکھ لیا کی تاری فکر رکھتا، توجہ دکھ دور کرنے کی فکر رکھتا، سکھ لیا دی فکر رکھتا ہے۔ ہوں توجہ ذرا، سبحان اللہ، کھاون پیون یا گھر چ رکھیا کی گھر چ رکھیا کی وہ شان اپنی تھان پہ کہ وہ بتاتے ہیں، لیکن سجنا تو خود جاننا کھان پین دسنا ہو رہے دکھ ٹالنا ہو رہے۔ کھان پین جی دس بھی دتا امت نو صرف ایک اعتقاد کا فائدہ ہویا کہ جے نبی آپ دکھ ویکھ کے اللہ دی بارگاہ ہاتھ چ چکے، توجہ نہیں فرمائی نے۔ سمجھ نہیں آئی یار؟ ہاں اتنے ایک گل کرنا کر دیا۔ کسی نو جس ویلے کوئی سکتا ہے نا، ایک ہے پکارن والا، ایک ہے وہ جنہیں پکارتا پیا۔ یہ چار صورت بنتی، کنیاں چار صورت بنتی۔ ایک ہے نہ پکارن والے نو پتا، یعنی پکارن والے نو علم ہی نہیں کتنے بیٹھا ہے، کس حال پکاردا پیا۔ ایک وہ پتا نہیں کہ مینو کوئی پکاردا پیا، اس حال صورت پکارن والا بے وقوف تو جنوں پکاردا پیا وہی ویلا، دونوں پاس ونے سر سمجھ ہی کوئی نہیں، انہوں کوئی نہیں، انہوں کوئی نہ انہوں پتا پہ لگتا مینو سدا پیا، نہ انہوں پتا پہ لگتا مینو، نہ سدن والے نو پتا ہے نہ سدیچن والے نو پتا ہے، یہ پاسے رکھ دے۔ دوسری صورت ہے توجہ، سدن والے نو بھی پتا ہوئے میں کنوں سد رہا، اگلے نو بھی پتا ہوئے مینو سد رہا ہے، کس کام واسطے پیا سددا ہے، یہ سدن ہے نقل دے مطابق ہے۔ تیسری صورت ہے جڑا سددا ہے پیا یہ تو نہیں ویکھدا انہوں، پر جنوں سددا ہے وہ ویکھدا ہے پیا۔ توجہ ہے؟ چوتھی صورت ہے سدن والے نو پتا ہے کنوں پہ بلانا وا، جنوں بلا رہا انہوں خبر نہیں پی۔ یہ چار صورت نے، پہلی پاسے رکھ، مسلمانوں کا وہ تعلق ہی نہیں۔ اگلیاں تین صورت بلاو والا ویکھن دیا، جنوں بلا وہ ویخ رہا حق باہو سدے غوث پاک میرا نو بلاوے، باہو دی نظر پیر سے، پیر دی نظر مرید نہیں۔ ہوں کوئی بے وقوف ہی آخے گا یار ایویں بلائی جاتا ہے، اگلے نو پتہ ہی نہیں نہ دونوں پاسوں جانتے ہیں۔ پیر باہو پکار دے سین سن فریاد او پیرا دیا پیرا
پیرا سن فریاد پیرا میرا پیرا میری عرض سنی کن دھر کے سین سن فریاد پیرا دیا پیرا میں آنکھ سناوا کنو ہو تیرے جیا مینو ہور نہ کوئی تیرے جیا مینو ہور نہ کوئی میں جیا لکھ تینو اور ساڈے پتیاں والے در تو تھکنا مینو ہو جے میں وچ گناہ نہ ہوندے میں وچ گناہ نہ ہوندے میرا تو بخشو تو کنو اللہ اکبر حق جاریہ زندہ باد توجہ ہے اگر میرے علی سونے دا والد سکھاں ولوں لگ جائے تہمت اگلے چکھا بنا کے سٹن اگے مہر علی دے ماموں جی قبلہ بیٹھ کے بغداد والے پاس رخ کر کے آخر ابا جی حال بڑا اوکھا ہے مہربانی کرو اے ویکھ رہا ہے وہ سن رہا ہے اے بھی ویکھ رہا ہے وہ بھی ویکھ رہا ہے اے پکار رہا ہے وہ سن رہا ہے توجہ ایک ہوندے نے حال والے ایک ہوندے نے قال والے قرآن پڑھ کے میں سنایا کہ نبی جان ہے نبی یہ قال والا ہے میں قال والا ہوں جو پڑھے ہے وہ سنگو بیان کر کے سنا دیتا ہے لیکن میں اگر کوئی مینو آکھے تو بھی جان گا حال میں آکھاں گا نہیں لیکن جدو اسلام دے کوئی اعتراض اٹھے تے اعتراض اٹھاون والا سوال کرے قال دا تے عالم جواب دے چھڑ دے تے جو سوال اگر کرے ہی حال دا آخے تواڈے وچوں بھی کوئی ہے جڑا ویکھدا ہوے تو اتنے پھر غوث پاک میرا ورگے تاجدار گولڑا ورگے بیٹھے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں نبیاں دی کی گل کرنا ہے دس اسا تیرا کھاتا دس دئیے تے پھر حق
توجہ ہے؟ اگر توجہ ہے، ایک ہے نبی دا قال، سرکار دا فرمان، ایک کے نبی دا حال، دل والا جی قال والے وارث ہیں تے حال والے بھی ہمیشہ رہندے نے تاکہ اسلام محفوظ رہے. کوئی زبان کھولے تے ہر طرح دا جواب دین واسطے بیٹھے ہو. ورنہ تو اسلام کی صداقت رہ جائے. یہ سارے ایکو جہا ہون، مولوی ہون سارے میرے رنگے گلا سنا والے، اگلا آخے جی گل منتا ہی نہیں کر کے بکھا. توجہ نہیں فرمائی. تو پھر ایسے ہیں غوث پاک میرا دان کر کے فرماندے سن، او خبردار میری محفل جاؤن والے، تو جو کھانا ہے میں وہ بھی جاننا، جو پینا ہے میں وہ بھی جاننا، جو چھپانا ہے میں وہ بھی جاننا، جو کرنا ہے میں وہ بھی جاننا. یہ آپ دعویٰ فرماندے سن. کیوں دعویٰ فرماندے سن؟ تاکہ قرآن کی تصدیق ہو. وہ کیسی کم بختی ہے قرآن جو دعویٰ فرما، کیسی کم بختی ہے جو آخے یہ کتنا نکلا ہے کہ میں ہو سکتا ہے. اللہ نے بندے قرآن جو دعویٰ کیتا ہے کہ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں بتاتا رہوں گا، تھوڑے حال بھی جاننا، تھوڑے کھان پی سب کچھ جاننا. ہوں نبی جو دعویٰ کرے گا قرآن آخے وہ نبی تو ہوں ہے کو نہیں سامنے. تو ہوں کوئی آخے یار ہوں بھی کوئی ہے مسلمانوں میں، تو پھر اللہ تعالی نے قیامت تک انج دے بندے رکھنے نہیں جنہوں انج دا دل دے گا، جڑے آخر گے ہاں جی توجہ ہے. باہو پیر فرماندا تن من یار دا میں شہار بنایا، اتے دل وچ خاص محلہ وسو کیتا میرا ہویا خوب تسلا، سب کچھ مینو پیاس جو بولے ماں سم اللہ، باہو بے دردہ سر کھلا، اللہ اکبر یا رسول اللہ. سب جاریاں زندہ باد. توجہ ہے. اچھا بھی سجنوں گل سمجھو، دونوں پاسوں سنن والا، دونوں پاسے دیکھن والا، جی ایک پاسے بلاوے توجہ بلاون والا ویخ رہا ہوگا، اگلے نو خبر نہیں. عمر بلاندا، حضرت عمر منبر دے کھلوتے نے فرمایا سارے الجبل،
اور ساریا پہاڑ دا خیال رکھا، دشمن پہاڑ لو پیا گئی، پہاڑ نہ چھڈی۔ حضرت ساریا بھاویں صحابی بھاویں تابعی اس حال تو بے خبر نے۔ حضرت عمر آواز دے نے، ساریا نہیں ویکھ دے پر جڑا بلا رہا سی اے ویکھ رہا سی۔ بچا بھی دیتا، فائدہ بھی نہیں ہو گیا، اگلے نو بچا بھی لیا۔ توجہ ہے، ایک بلاو والا نہ ویکھے پر جنوں بلاندا ہے پیا۔ ہن ایمان نال دس ہوئے، امتی حضرت عیسیٰ پاک لوگ اپنے گھراں وچ بیٹھے، او انے سن، کی مطلب کہ وہ نہیں سن دیکھتے حضرت عیسیٰ کتنے ہیں، پر حضرت عیسیٰ تو دیکھتے تھے امتی کہاں ہے۔ سمجھ نہیں لگی؟ تو بے وقوف ہوئے گا جڑا آخے گھر بیٹھ کے جدو پکارے گا امتی، نبی وہ گھر نو ویخ رہا ہے، نبی وہ ڈھڈ دا سارا سودا ویکھدا ہے، میدے کی کھادا پیتا ہے وہ ویکھدا ہے، لیکن جدو امتی گھر بیٹھا ہوئے تے امتی نو نبی نہیں ویکھ رہا، ڈھڈ جو کچھ ہے وہ ویکھ رہا ہے، پر امت سبحان اللہ کوئی بچارا اکلو پیدل ہی ہونا ہے جڑا یہ آکھے کہ یار جو کچھ جس وچ ہے اونوں تے جان رہا ہے، کھان پین اگلا مستقبل حال میں سب جانتا ہے پیا، لیکن امتی جدو گھر چ بیٹھا ہے نبی اس تو بے خبر ہے، یہ نہیں ویکھدا پیا پتہ نہیں کتنے پیا، تو پھر آکھنا پینا ہے، توجہ ہے، آکھنا پینا ہے عقل والا مذہب ہے اہل سنت، باقی سب بیچارے ویلے۔ عقل والا مذہب ہے اہل سنت، جدو نبی دیکھ رہے امت کے حالات ہوں، اگر امتی پکارے تے امتی انا ویکھن جنوں پکارتا ہے پیا، وہ تے انا نہیں، وہ تے ویکھدا ہے پیا، تے پھر پکارن دا فائدہ ہویا کہ نہ ہویا؟ توجہ ہے، واللہ وہ سن لیں گے، اعلیٰ حضرت فرماتا ہے واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، واللہ وہ سن لیں گے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، ایسا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، یا رسول اللہ حق جاریہ یا زندہ باد زندہ باد۔ توجہ ہے، دیکھو اعلیٰ حضرت کا شعر خالی پڑھنا وہ اگلے نو شک پا دے، وہ پتہ نہیں ہے ابھی صحیح کیا میں شاعر تھی کہیں جانتا ہے پیا، پر جیڑے لوہے توڑ کی پہاڑ توڑ دلیلاں ناچیز نے دیتی، کنا سے باغا قسم اس ذات دی، کوئی مائی دلال ایک دلیل نو توڑ کے بتا، اور اگر کوئی آخے جی فلاں مقام کوفہ پہلو میں کہہ دیتا اللہ ماشاء اللہ، کیوں آخر مخلوق اور خالق میں فرق رکھنا ہے، ہر چیز چھپی ویکھنی دی کبھی نہ چھپ سکے، یہ
شان ہے اللہ کی یہ ویکھنا کہ وہ چاہے تو چھپ جاوے وہ چاہے تو نظر آ جاوے یہ شان ہے نبی اللہ واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اللہ کی قسم کیوں پہ کھاتے نے رب دے قرآن کی گل قرآن تے شک کرے ایمان نہ رہے اللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں اللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے ایسا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں فرمائے آہ دل نال کرے کیونکہ اللہ فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم جڑا نبی نو دل دے کے بیٹھے گا فریاد او دی سننی ہے وہی مومن ہے دل تے دتی بیٹھا ہوئے جے دل وچ ہی کوڑ ہوے سندا ہی نہیں تو وہ واسطے اللہ فرماندا رؤوف رحیم ہے یہ رؤوف رحیم ہے تے کدے واسطے حال ہر ایک نہ جاندا جاننا ہو ایتھے جانن دی گل نہیں کیتی انہیں آخیا رؤوف الرحیم دکھ ٹالنا سکھ لیا یہ دسیا ہے جانتا ہر ایک پر کرم کسے کسے نے کردا کیدے تے بالمؤمنین ایسا بھی تو ہو کوئی او سونے صدیق اکبر کا مہینہ ہے تے عرض کر دیا شان صدیق دی کر دیا اے نبی دل ویکھن دی گل نبی دل ویکھ رہا حال ویکھ رہا دعویٰ کیتا لیکن قرآن دے وچ باہر نہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک ہجرت دی رات نبی پاک دے نال نے کدی اگے آوندے نے کدی پیچھے آوندے نے کدی سجے کدی کھبے حضور فرماندے نے کدی پریشانی لگی ماں ظنو کا بیسنین اللہ ثالثہما کیوں ڈرنا ہے اللہ ساڈے نال تیسرا اللہ ہے دو سیاں تیسرا اللہ ہے توجہ عرض کردے نے حضور مینوں اپنا فکر نہیں آپ نو نہیں روندا میں جناب دی فکر رکھنا وا مدنی پاک سونا فرماتا ہے ان اللہ معنا لا تحزن غم نہ کر فکر نہ کر بے شک اللہ ساڈے نال توجہ ذرا حالے سمجھ جڑی نقطہ وچ رکھیا ہوا اگے پیا بے شک اللہ ساڈے نال بے شک اللہ ساڈے نال حضرت صدیق اکبر پاک مولا کائنات سونے نبی سرور پاک دی ہجرت دی رات دی گل لے چل حضرت موسیٰ کلیم والے پاس وہ بھی اپنی امت نو لے کے ہجرت فرمائی ہے انہاں بھی فرمائی ہجرت لکھاں دے حساب میں لکھاں دی تعداد بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کے نے آل نے لکھاں دی تعداد نے توجہ ایک کلا ہے صدیق کلا ہے وہ لکھاں دی تعداد جو کلے نے ایک کلا ہے
اینو اس حالت فکر اپنی نہیں سونے دی اوتھے لکھاں دے حساب دے نے کسے ایک نو فکر موسیٰ کلیم دی نہیں پچھا ویکھدے نے تے کلیم نو عرض کردے نے پچھو فرعون آ نہ جاوے پچھو نہ آ جاوے مت لے جاوے کی بنے گا لکھاں نو فکر نبی اپنے دی نہیں ایک نو اپنی جان دی نہیں نبی دی ہے ہن نبی دے علم دا اندازہ لگاویں نبی ویکھ رہا ہے صدیق دے دل نو فرماتا ہے ان اللہ معنا اینو اپنا فکر نہیں ساڈا ہی ہے لہذا اے دل ایسا ہے اپنے دل دے نال اینو جوڑ لواں ان اللہ معنا سنگت دے قابل اے ہوئی ہے بے شک اللہ ساڈے نال ہے صدیق دا دل ویکھ کے نبی فرماتا ہے اللہ جویں میرے نال ہے ایویں تیرے نال ہے او موسیٰ کلیم لکھاں دا دل ویکھیا ہے ایک نبی اس حالت نہیں سی تا کر کے کی فرماتے نے ان معی ربی بے شک میرا رب میرے نال ہے اوتھے نال کیوں نہیں رلایا ویکھدے سن اے لکھاں دل ساڈی سنگت دے قابل نہیں محمد ویکھیا ہے ایک دل ساڈی سنگت دے قابل ہے انہاں کلیاں لکھاں نو پاسے چا کیتا ہے آپ نو وکھرا کیتا ہے محمد پاک نے صدیق نال چل لایا نگاہ علم دا اندازہ لگا وہ ویکھدے نے تے فرماتے نے انہاں وچوں ایک بھی نہیں ساڈے نال دا انہاں نو وکھرا جا کیتا آپ نو وکھرا کر کے فرماندے بے شک میرے نال میرا رب ہے اگے گئے نبی دی نگاہ وے اگے گئے جا کے پتہ کی آندے نے آج نا آج انہاں دے ہیں نا بت تے پوجا کرن گئے نے اجعل لنا الہا کما لهم الہا انہاں دے جویں بت نے میں ساڈے واسطے بناؤ توجہ نہیں فرمائی صدقے جاواں مصطفیٰ جو دل نو ویکھ رہے سن صدیق نے تے اپنے نال فرما دیتا ان اللہ معنا زندگی بھر صدیق اکبر کول کبھی اللہ دے بارے شک ہی نہیں آیا گل کرنی سی نبی دی نگاہ میں سونا مصطفیٰ صدیق دا حال دیکھ رہے ہیں سونا کلیم انہاں لکھاں دے حال دیکھ رہے ہیں میاں اللہ دے فقیراں کول بیٹھو تے دل سنبھال کے بیٹھو مولویاں کول بیٹھو تے زبان سنبھالو گرفت کر لین گے لفظاں آکھن گے ایتھے غلط بولی جانے تے جے فقیراں کول بیٹھا ہوے گا تے غلط سوچے گا تے آکھن گے مینو میرے مرشد پاک دے بارے انہوں نے صاحبزادہ سرکار نے گل سنائی سید امام الاولیاء رضی اللہ تعالی عنہ سنتا ہے گوگڑا شریف والے ایک آپ کو دوسرے مذہب کا وہ جڑے نہیں مانتے وہ آتا جاتا رہتا سی آپ فرماتے سن آ جا سڈے کو آپ ایک دن پڑیا تو لے گیا قبلہ عالم کے دربار سے آپ فرما لے پھر ویخ قبلہ عالم اٹھایا اٹھ کے تو میرے مرشد نو جفی پائی تو نال اونوں بھی جفی پائی جفی پا کے تو سیدھا حضور دی کچہری تے حضور دی کچہری جا کے تحفے طائف لے آتے سن مرشد پاک ساڈے
ایک دن بیٹھے نے حضرت اللہ دل چ خیال آیا، مرشد فرماندا ہے دل چ میرے بارے خیال آیا شہید خان کٹ دے فورا، وہ اڑ گیا۔ آپ نے پھر فرمایا کٹ دے خیال چکا رہا، وہ پھر اڑ گیا۔ تیسری بار آپ نے فرمایا وہ جیڑی دولت سی ساری سائیاں کھولے، رولدا رہا، پھر حال نہیں بحال ہوا، حال بحال نہیں ہوا۔ کسی آخر سیدنا پیر امام احمد شاہ سرکار جڑے آپ نے صاحبزادہ سرکار انہوں نے کول آن کے بعد توبہ کی بیعت رکھا، لیکن وہ دولت واپس نہ آئی۔ لالیا صدقے جاواں جے اللہ تعالی نے ایک کتاباں پڑھن والی دنیا بنائی ہے، دل دی کتاب پڑھن والی بنائی۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ وہ جڑے دل پڑھن والے ہوتے نا، تاں اقبال فرماؤں تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کے تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کے تو کتاب خواہ اور صاحب کتاب نہیں۔ بہرحال سجنا اللہ کے نبیاں واسطے کوئی شے نہیں، قرآن چوں موضوع بیان ہو گیا کہ نہیں؟ ہاں بس یہ ہوئی مقصد سی نا چیز دا، ریشہ ہویا ہے، زکام ہویا ہے، گلا پھٹ گیا، روزانہ تقریر کرنی پڑی، اس واسطے امید بڑی ہے اللہ جل شانہ حضور دے صدقے قبول فرماوے، انہاں پاکاں دے صدقے ساڈی بخشش فرماوے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ حضرات محترم تشریف رکھو۔ انتظامیہ اسمبلی تمام حضرات تشریف رکھو، لنگر دا وسیع انتظام ہے۔ اب آپ وقار دور دراز